اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم الی متی حاروا فیک یا مولا صلوات پڑھے محمد عزاداران امام زینبیہ امام بارگاہ ممبئی کی پہلی مجلس، پہلی محرم کی مجلس 1448 ہجرہ، اس کی یہ پہلی مجلس ہے۔ اس عشرے کی، اس مجلس کی ٹاپک الی متی حاروا فیک یا مولا ہے۔ یہ وہ کلمات ہیں دعائے ندبہ کے، جان بوجھ کے پڑھا گیا کہ اس عشرے میں امام کے تعلق سے، اس لیے کہ اس وقت پوری دنیا میں محرم کا چاند نظر آ گیا اور ہر طرف پہلی محرم ہے آج۔ یہ ہمارے لیے خوش نصیبی، یہ ہمارے لیے آنر، یہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے کہ پروردگار نے اس سال کا محرم ہم کو دے دیا۔ کچھ بھی ہو سکتا تھا، لاسٹ ایئر گزرا، ایک سال گزرا، کتنے ایسے لوگ ہوں گے جو لاسٹ ایئر بالکل صحت کے ساتھ تھے، آج نہیں۔ کتنے دنیا میں مومنین و مومنات چلے گئے، لیکن آپ کو عشر محرم مل گیا۔ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ملی، یہ عظیم ترین نعمت جو تھی نا وہ مل گئی۔ اس سے بڑی کوئی نعمت ہی نہیں ہے، عزاداری حسین سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے۔ اور جس امام بارگاہ میں ہم بیٹھے ہوئے زینبیہ میں، عزاداری کی بانی شہزادی زینب ہے۔ بی بی زینب عزاداری کی بانی ہے، فرش عزا کی بانی ہے۔ آپ سوچو کہ بی بی نے جب 11 محرم کو گئی تھی قید ہو کر، میں نے بڑی آسانی سے جملہ بولا، قید ہو کے چلی گئی تھی، منزلوں کو طے کرتی ہوئی شام تک پہنچ گئی۔ شام پہنچی، وہاں پہ وہ ظالم کی حکومت، یزید جیسے ظالم کی حکومت چل رہی تھی۔ اس نے وہ ظلم عظیم کیا تھا، میں ایک نقشہ کھینچ رہا آپ کو خالی، مجلس حسین کیا ہے۔ اس نے وہ ظلم کیا تھا کہ ایک دوپہر میں فاطمہ کا گھر لوٹ لیا اور سیدانیوں کو اسیر کر دیا، منزلوں کو طے کرتے ہوئے کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام پہنچ گئے۔ شام وہ ظالم کی حکومت، وہ نشے کا عالم، طاقت کا خمار، باپ دادا کی وصیتوں کا خیال۔ اس نے بڑے فخر کے ساتھ کہا تھا کہ میں نے کیسے بنی ہاشم سے اپنے باپ دادا کا بدلہ لیا۔ بہرحال اسیر ہو کے بی بی گئی شام، اس کے بعد زندان میں رہی۔ زندان کے بعد جب ظالم یزید نے رہا کیا تو اس کا جملہ تھا چوتھے امام سے کہ یا سید سجاد، آپ یہیں رہیں یا آپ اپنے وطن جائیں، پورا انتظام کر دیں گے، یہ آپ کی مرضی ہے۔ تو امام نے کہا کہ یزید، پہلے میں اپنی پھوپھی سے اجازت لے لوں، پھوپھی سے پوچھ لوں۔ زینبیہ میں بیٹھے ہوئے ہو نا، اسی لیے یہ باتیں بتا رہا آپ کو کہ مقام زینب کیا ہے۔ دیکھو، جو بانی عزا ہے، آج پوری دنیا میں جہاں بھی عزاداری ہو رہی، وہ شہزادی زینب کی دی ہوئی عطا ہے، بیوی نے عطا کی۔ تو امام آئے شہزادی کے پاس اور آ کے کہا کہ پھوپھی اماں، یزید نے ہم کو رہا کر دیا، چاہے آپ یہاں رہے چاہے وطن واپس جائے۔ تو بیوی کو کہنا کیا چاہیے تھا؟ اتنی مصیبتوں کے بعد رہائی ملی، کہنا یہ چاہیے تھا کہ بیٹا فوراً چلو یہاں سے۔ بیوی نے یہ نہیں کہا۔ تاریخ گواہ ہے
بیوی نے یہ نہیں کہا کہ چلو فوراً، بلکہ کہا کہ بیٹا یزید سے کہو اگر اس نے رہا کیا ہے تو ایک مکان خالی کرے گا، اس لیے کہ جب سے میرا بھیا شہید ہوا میں نے بھائی کا ماتم نہیں کیا، مجھے مجلس کرنا ہے۔ تو پہلی مجلس زمین کے اوپر کربلا کے بعد بول رہا میں، کربلا سے پہلے تو بہت مجلسیں ہوئی، مدینہ منورہ میں شہزادی کونین کے گھر میں ہوئی جب واقعہ کربلا سنا رہے تھے اللہ کا رسول، جب سب رو رہے تھے۔ لیکن کربلا کے بعد پہلی مجلس جس نے کی اس بیوی کا نام زینب بنت علی، شریکت الحسین، شریک کار حسین۔ یہ جو ہم کو عطا ہوئی ہے، یہ جو مجلسیں ہم کو ملی، یہ بیوی کی طرف سے ملی، بیوی نے ہم کو دیا۔ تو اس کے بعد مکان خالی کیا گیا، مکان خالی کر کے ساری سیدانیاں آئیں، آ کے بیٹھے، اور بیوی نے مجلس کہاں کی؟ کوئی فرش کا انتظام نہیں کیا، فرش نہیں مانگا، کہا مکان دے دے، خاک پہ بیٹھ گئی، زمین پہ بیٹھی بیوی، زمین پہ بیٹھ کے پہلی مجلس خاک پہ کر کے دنیا کو بتایا کہ حسین کی مجلس کسی کی محتاج نہیں، نہ جگہ کی محتاج ہے، نہ فرش کی محتاج ہے، اس لیے کہ بیوی جانتی تھی آنے والے زمانے میں، آنے والے وقت میں اگر شیعہ کے حالات خراب ہو جائیں، اگر وہ فرش کا انتظام نہیں کر سکے تو ایسا نہ ہو کہ مجلس حسین نہ ہو۔ خاک پہ کر کے ہم کو درس دیا کہ اگر تم فرش کا انتظام کر سکتے تو کرو، لیکن خاک پہ بھی کر سکتے تو کرو، ہم آئیں گے۔ یہ بیوی کی عطا کردہ چیز ہے۔ اسی لیے زمانے بدلے، حالات بدلے، حکومتیں بدلی، لوگ بدلے، عزا حسین نہیں بدلی۔ حسین کی عزا آج باقی 1400 سال سے یہ مجلسیں ہو رہی۔ تو آپ اس کو غنیمت سمجھو، اگر آپ کو ملا ہے یہ محرم 1448 ہجرہ کا، صحت کے ساتھ، عزت کے ساتھ اگر ملا ہے تو شکر ادا کرو کہ تم کو یہ محرم مل گیا۔ دوستو کتنے ایسے لوگ ہیں جو کرنا چاہتے تھے لیکن بیمار ہو گئے، کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جو اس وقت مجبوری میں نہیں کر سکتے۔ میں بار بار یہ جملے بول رہا جب سے بامبے آیا ہوں کہ کتنے حالات بدل گئے اس وقت دنیا کے۔ لاسٹ ایئر ان ممالک میں عزاداری ہو رہی تھی، میں نام کسی ملک کا نہیں لے رہا، میں نام کسی شہر کا نہیں لے رہا، میں صرف آپ کو بتا رہا، آپ بہتر جانتے، یوٹیوب کے اوپر، پیپرز پہ سب پتہ ہے کہ اس وقت دنیا کے حالات کیا ہے۔ ایسے حالات، اب گراف ایسا نہیں ہے، ایسا ہو گیا، نیچے آ گیا۔ لاسٹ ایئر کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ دنیا کے حالات اتنے بدل جائیں گے، اتنے بدلیں گے کہ آج کتنے امام بارگاہ، کتنے ایسے امام بارگاہ ہیں جو بند ہو گئے، بند ہو گئے۔ کسی اور نے بند نہیں کیا، حکومتوں نے بند کیا۔ تو اگر تم بامبے میں کر رہے مجلس تو شکر ادا کرو اور کثرت کے ساتھ کرو۔ ان لوگوں کے دلوں سے پوچھو کہ جو اس وقت مجلس حسین نہیں کر سکتے۔ محرم آ گیا، آپ انصاف سے بولیے کہ جب محرم کا چاند دیکھتے ہیں ہر شیعہ کا دل بے چین نہیں ہوتا؟ انتظار میں رہتے نا کہ محرم آئے۔ ہر شیعہ، دنیا کا کسی شہر کا وہ شیعہ ہو، کسی رنگ کا شیعہ ہو، کوئی زبان بولتا ہو، عربی ہو، عجمی ہو، سب کانٹیننٹ کا ہو، ہر شیعہ بے چین ہو جاتا کہ محرم آ گیا، مجھے ایک مجلس تو کرنا ہے۔ بعض جگہیں ایسی ہو گئی کہ جہاں ایک مجلس نہیں کر سکتے۔ یہ ظلم نہیں ہے، یہ وہی دور نہیں ہے۔ ارے یزید نے اجازت دی مجلس کرنے کی، میں کیا بولوں آپ سے؟ تو کوشش کرو کہ یہ سال کا محرم تم کثرت سے کرو۔ بامبے میں تو کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے، شکر ہے اللہ کا کہ کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے، حکومت اچھی ہے اس لیے کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے، آپ آرام سے رات بھر مجلسیں کرو، کوئی روک رہا نہیں۔ لیکن مجلس کرو، فرش عزا پہ آ کے بیٹھو، فرش عزا پہ آ کے بیٹھو، فرش عزا پہ بیٹھو گے برکتیں ملیں۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے، ہم کو اندازہ نہیں ہے کہ یہ فرش عزا پہ بیٹھنے سے کتنی بیماریاں جو چلی گئی، کتنی پریشانیاں آنے والی تھیں، یہ فرش عزا کی وجہ سے چلی گئی۔
آپ اس کی کوئی ایسی بات نہ مت سمجھو کہ ایسا کیسا چلی گئی. یہ فرش ازا وہ ہے کہ جہاں پر حسین کی ماں تھی، جہاں مادر حسین آئے وہاں رحمتیں نہیں ہیں. یہ ہمارا عقیدہ، یہ ہمارا فیتھ ہے، یہ ہمارا ایمان ہے. تو پوری کوشش کرو. میں صرف زینبیہ میں جو بیٹھے ہوئے اس وقت ان کے لیے نہیں پڑھ رہا. میری مجلس لائیو جاری 2 چینلز کے اوپر، اور پوری دنیا سن رہی اس وقت. یہ میسیج گلوبل میسیج جو باہر سن رہا اپنے اپنے گھروں میں، اپنے اپنے شہروں میں، اپنے اپنے ملکوں میں، زینبیہ چینل کے اوپر میں سب کے لیے میسیج دے رہا ہوں کہ کوشش کرو، ٹرائی کرو کہ یہ سال کا محرم تمہاری لائف چینجنگ محرم ہونا، لائف چینجنگ محرم ہونا. ایسی لائف بدلنا، ایسی زندگی بدلنا، اس لیے کہ عطائے حسین میں کمی نہیں ہے، ہمارا مانگنے کا سلیقہ نہیں. نعرہ حیدری بر محمد و آل محمد صلوات. امام کی عطا میں کمی نہیں ہے، ہم کو مانگنا نہیں آتا. ہم اپنی زندگی میں گزار رہے ہیں، اپنی لائف میں گزار رہے ہیں. ہم اپنا انٹرسٹ دیکھ رہے ہیں، اپنا انٹرسٹ. یاد رکھو مجلسوں میں آؤ تو اپنے انٹرسٹ کو ہٹا کر خالص حسین کے لیے آؤ، اور خالی آگے بیٹھ کے جانا نہیں. تھنک یور سیلف کہ واٹ آر یو ڈوئنگ. اگر میں کچھ نہیں کر رہا مولا حسین کے لیے تو میری لائف کا مقصد کیا ہے؟ میری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ صرف 3 وقت کھائیں، نماز پڑھیں کافی ہے؟ ڈو سم تھنگ فار امام حسین. یہ پہلے دن کی پہلی مجلس کا پہلا پیغام میں یوتھ کو بول رہا بامبے کے، اور جو سن رہا زینبیہ چینل اور یہ چینل کے اوپر. ڈو سم تھنگ. یہ مشن بناؤ. پہلی محرم کو یہ دعا کرو کہ مولا گیو می چانس ٹو سرو یو. بیوی کا روزہ ہے، شہزادی زینب کے نام کا یہ امام بارگاہ ہے. رک جاؤ، سلام کرو. سلام کر کے بیوی کو بولو کہ بیوی جو آپ کا مقصد تھا، اس مقصد کو مجھے توفیق دو، مجھے موقع دو، مجھے چانس دو کہ میں آپ کے مقصد کو دنیا تک پہنچاؤں. مقصد کربلا کو سمجھو، مقصد حسین کو سمجھو. جب تک تم یہ دعا نہیں کرو گے، جب تک ادھر سے عطا نہیں ہوگی. میں ممبر سے بول رہا کہ ہم بیوی ہم سب کو گیو اے چانس ٹو سرو اسلام، ٹو سرو یو. ہم کو موقع دو اور ایسا موقع ملے. اور ایک چیز اور یاد رکھو، جب وہ دیتے ہیں نا تو غیر حساب عطا کرتے، چھپڑ پھاڑ کے دیتے ہیں. ان کی عطا میں کمی نہیں، وہ صرف عطا کرتے ہیں، صرف وہ دیتے ہیں. جیسا پروردگار صرف دیتا ہے، رحم کرتا ہے. اللہ بہانے ڈھونڈتا ہے اپنے بندوں پہ رحمتوں کو نازل کرنے کے لیے. میں کیا جملے بول رہا، کتنی خاموش ہیں آپ. اللہ بہانے ڈھونڈتا ہے کہ کیسے میں بندوں پہ اپنی رحمت کو نازل کروں. اب میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں کہ مجلسوں میں آؤ تو ان بیماریوں کو چھوڑو. نبی ایوب کا زمانہ، جناب ایوب نبی بہت بڑے نبی تھے، اور صبر میں صبر ایوب مشہور ہے. ان کے گھر میں غور سے سنو کہ اللہ کتنا کریم اور کیسے بہانے ڈھونڈتا ہے اپنی رحمت کو نازل کرنے کے لیے. ان کے زمانے میں ان کا جو گھر تھا، گھر کی جو چھت تھی، وہ چھت پہ آتے تھے کبھی عبادت کرنے کسی کام سے. غور سے سنو. انہوں نے، وہ کہتے ہیں کہ میں جب آتا تھا اوپر، صبح شام رات میں کبھی بھی، تو جو میرا پڑوسی تھا اس کی بھی چھت تھی، ٹیرس جس کو بولتے ہیں انگلش میں، اس کی بھی چھت تھی. جب میں آ رہا دیکھ رہا کہ وہ بیٹھ کے عبادت کر رہا، اللہ کی، مسلمان تھا، اللہ کی عبادت کر رہا. صبح شام جب میں آتا ہوں بلندی پر، میں دیکھتا ہوں کہ یہ اللہ کا بندہ عبادت کر رہا. تو مجھے بڑا تعجب ہوا. نبی خدا لیکن تعجب کر رہا. کہنے لگے کہ یہ کتنی ماشاءاللہ عبادت کرتا ہے اللہ کی. ہاتھوں کو میری طرف دیکھو، ہاتھوں کو اٹھا کے کہا پروردگار اتنی عبادت تو میں بھی نہیں کرتا. نبی خدا بول، یہ کتنی کثرت سے عبادت تیری کرتا ہے، کتنا اچھا بندہ ہے، کتنا نیک بندہ ہے. بس یہ کہا جبرائیل آ گئے. عجیب پیغام ہے اس واقعے میں. جبرائیل آ گئے، آ کے کہا اے نبی خدا
اللہ یہ کہہ رہا کہ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اتنی عبادت کرتا ہے؟ تو نبی نے کہا میں روز دیکھ رہا کثرت سے یہ عبادت کرتا ہے، جب اوپر آ کے دیکھتا ہوں تو یہ مصلی پہ رہتا ہے، کبھی تسبیح پڑھ رہا، کبھی نماز پڑھ رہا، کبھی دعا مانگ رہا۔ تو کہا، اللہ نے کہا، جبرائیل نے کہا کہ اللہ یہ کہہ رہا اس کا ایک سجدہ بھی ہماری بارگاہ میں قبول نہیں ہوا۔ کتنے آرام سے سنا آپ نے؟ کچھ ڈر لگا، کچھ خوف آیا کہ پتہ نہیں ہمارے قبول ہو رہے یا نہیں؟ جب کہا کہ اللہ کہہ رہا کہ اس کا ایک سجدہ بھی قبول نہیں ہوا، نبی خدا ہے، کام گئے، ہاتھوں کو اٹھا کے کہا پروردگار تو عادل ہے، تو عادل ہے، تو کرم کرنے والا ہے، کیوں نہیں ہوا قبول؟ اب سنو جواب، کہ اسی لیے نہیں ہوا کہ یہ جو کچھ عبادت کر رہا لوگوں کو بتانے کے لیے کر رہا، یہ ریاکار ہے، یہ ہپوکریٹ ہے، یہ چاہتا ہے کہ لوگوں میں نام ہو جائے، مشہور ہو جائے کہ بڑا عبادت گزار ہے، اس کا ایک سجدہ میری بارگاہ میں قبول نہیں ہوا۔ کیا پیغام ملا؟ کہ جو کرو ان کے لیے کرو، جو کرو اللہ کے لیے کرو، معصوم کے لیے کرو، معاشرے کو بتا کے کہ میں یہ نیکی کر رہا، یہ عبادت کر رہا، یہ کر رہا، وہ کر رہا، بتا کے مت کرو۔ مثال کے طور پہ میں مسجد جا رہا روز اور میرے دل میں یہ خیال ہے کہ لوگ یہ بولیں گے کتنا بڑا مصلی ہے، مسجد میں نماز پڑھتا ہے۔ ضرور پڑھو مسجد میں نماز، ضرور پڑھو، قبول ہوتی، لیکن ذہن میں یہ بات نہیں رہنا، تمہاری فکر یہ نہیں رہنا میں مجلس کر رہا بڑی شاندار، میری دل میں یہ خواہش ہے کہ میری مجلس کا دھوم ہو جائے۔ یہ دعا کرو کہ ہر مجلس بیوی قبول کرے۔ یہ سب سے کوئی نیکی ہو، چھوٹی سی چھوٹی نیکی ہو، 1 روپیہ کسی کو دے رہے یا 1000 دے رہے یا 1 لاکھ دے رہے، بتا کے کوئی عبادت مت کرو۔ معاشرے میں کسی کو نہیں بتانا، مثال ہے ایک ہاتھ سے دو دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے، کوئی ہیلپ ہو۔ تو آواز آئی کہ موسیٰ، اے ایوب، ہم نے اس کا ایک سجدہ قبول نہیں کیا۔ خاموش بیٹھ گئے۔ بے شک کہا کہ اتنا بڑا ریاکار ہے یہ، جو اس کی عزت تھی، مقام تھا، نبی ایوب کے دل میں کم ہو گیا۔ بس اب سنو کرم پروردگار، دیکھو کیسے بات شروع بھی تھی، میں نے کہا کہ اللہ بہانے ڈھونڈتا ہے اپنی رحمت کو نازل کرنے۔ غور سے سنو، اس میں تو کئی پیغامات ہیں، یہ تو پورے 10 دن چلیں گے کہ ریاکاری کیا ہے، ہپوکریسی، ریاکاری کیا ہے، لوگوں کو بتا کے عبادت کرنے میں کیا ہے، اور اکیلے میں عبادت کرنے میں کیا ہے، کیا کیا فائدے، انشاءاللہ یہ اشرے میں بتاؤں گا آپ کو۔ تو اس کے بعد ایوب گھر آ گئے، کچھ دن گزرے، پورے شہر میں دھوم ہوئی کہ جو آپ کا پڑوسی تھا اس کا انتقال ہو گیا۔ سارا شہر جو مسلمان تھے سب اس کے گھر چلے گئے کہ یہ اتنا بڑا عبادت گزار تھا، یہ اتنی عبادت کرتا تھا، سب چلے گئے، کسی کو نہیں معلوم، صرف ایوب کو معلوم۔ جناب ایوب گئے، تھوڑا پرسا دیا، گھر آ گئے واپس، جنازے میں بھی شریک نہیں ہوئے، آ گئے گھر، اس لیے کہ یہ جانتے ہیں کہ یہ ریاکار ہے، یہ ہپوکریٹ ہے۔ ریاکار کیا کوئی مقام نہیں ہے اسلام میں۔ بس واپس آ گئے، اس کی تدفین ہوئی، غور سے سنیں، میں نے واقعے کو شارٹ کر دیا، اس کی تدفین ہوئی، سپرد خاک کیا گیا، لحد کو بند کیا، فوراً جبرائیل ایوب کے گھر آئے۔ اب سنو کرم پروردگار کیا ہے، آئے، آ کے کہا کہ اے نبی خدا، اللہ یہ کہہ رہا ایک نیک بندہ تھا، تم اس کی میت میں شریک کیوں نہیں ہوئے؟ بس یہ سننا تھا۔ ایوب نے کہا پروردگار تو نے کہا تھا کہ یہ ریاکار ہے، تو نے کہا تھا یہ بڑا ہپوکریٹ ہے، اتنا بڑا ریاکار ہے، اسی لیے میں نہیں شریک ہوا۔ آواز آئی کہ تھا ریاکار، اب کرم پروردگار دیکھو کیسا کریم ہے، کہا تھا ریاکار، لیکن جب اس کے جنازے پہ 40 مسلمانوں نے، مومنوں نے کھڑے رہ کر یہ کہا کہ پروردگار، نماز جنازہ میں ہم کہتے
پروردگار اس بندے کی یہ جو میت ہے اس کو ہم سوائے نیکی کے اس کے بارے میں کچھ جانتے ہی نہیں. جب 40 نے کہا تو اللہ نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے. بہانے ڈھونڈتا ہے، اپنے ذہنوں کو جھنجھوڑو. خالی ایسا بیٹھو مت کہ میں I'm something، یہ نکالو اپنے ذہنوں سے. میں بار بار بول رہا زینبیہ میں جو بیٹھے صرف ان کے لیے نہیں پڑھ رہا، میں جنرل میسج دے رہا. بیٹھے ہوئے ہم کو کیا کرنا ہے؟ میں تو یہ چیز نکالو کہ میں سب سے زیادہ نیک ہوں، میں سب سے زیادہ پائس ہوں. یہ ہمارے ذہنوں سے نکلنا ہے. جب تک یہ نہیں نکلے گا تم صحیح معنی میں حسینی نہیں بنو گے، صحیح معنی میں تم عزادار حسین نہیں بنو گے. میری عزاداری سب سے اچھی، یہ جو ذہن میں ہے نا، میری عبادت سب سے اچھی، میں سب سے زیادہ نیک. یہ فکر کو نکالنا ہے محرم میں، اس فکر کو نکالنا ہے. یہ فکر کو مولا نے دعائے کمیل میں کہا اللہم اغفر للذنوب التی تحبس دعا. یہ دعائے کمیل کے جملے ہیں. آپ دعائے کمیل ہر شب جمعہ پڑھتے ہیں، رٹ کے مت پڑھو، اس کا ترجمہ پڑھو تو معلوم ہو امام علی کے جملے کیا ہے دعائے کمیل میں کہ پروردگار، علی جیسا بندہ کہہ رہا پروردگار میرے وہ گناہ معاف کر دے جس کا مجھے علم نہیں ہے. خدا نہ خواستہ کوئی سوچ سکتا کہ امام علی سے کوئی گناہ ہوا؟ دعائے کمیل کے جملے میں پڑھ رہا. کوئی سوچ سکتا علی تو اس بندے کا نام ہے کہ جس کی محبت ایمان ہے، جس سے بغض کفر و نفاق ہے. علی کے تعلق سے گناہ کا سوچنا گناہ ہے، لیکن مولا دعائے کمیل میں کہہ رہے اللہم اغفر لی ذنوب التی تحبس دعا، اللہم اغفر لی ذنوب التی تنزل البلا، اللہم اغفر لی ذنوب التی تنزل النعم. یہ دعائے کمیل کے جملے نا. ترجمہ دیکھو جا کے، اردو میں دیکھو، ہندی میں دیکھو، انگلش میں دیکھو، جو تمہاری زبان ہے. جب تک تم یہ ترجمہ نہیں پڑھو گے تم کو سمجھ میں نہیں آئے گا. مولا اپنے لیے نہیں. اب سنو، امام کوئی غلط نہیں سمجھنا، امام علی اپنے لیے نہیں کہہ رہے. امام علی یہ کہہ رہے کہ اے میرے شیعو، میں علی جیسا بندہ ہو کر اس طرح دعا کرتا ہوں، اس طرح معافی مانگتا ہوں، تو تم کو کیا ہوا؟ علی کے نام اتنا بڑا نام میرے مولا کا کہ اگر مولا کا نام، امام علی علیہ السلام کا نام میرے کفن پہ آ جائے تو میری بخشش ہو جائے. علی وہ صرف نام علی تمہارے کفن پہ آ جائے تو بخشش ہو جائے، لیکن وہ جب اللہ کی بارگاہ میں جا رہے تڑپ کے دعا کر رہے. میں اتنی مشہور دعا کا آپ کو ریفرنس دیا ہوں اور ابتدا میں یہ جملے مولا کے. کوئی غلط نہیں سمجھنا کہ مولا نے اپنے لیے کہا. علی اپنے لیے بولی نہیں، علی کے تعلق سے گناہ کا سوچنا گناہ ہے. صلوات پڑھ لیں محمد والے محمد. اللہم صلی اللہ محمد. ٹائم کیا ہو؟ بس دوستو، آج پہلی مجلس ہے. جو پیغامات مجھے دینا تھا میں نے دیے. انشاءاللہ کل سے 5:15 بجے، 5 بجے کا اعلان ہے، 5 بجے مجلس شروع ہوگی. 5:15 اور 5:20 کے درمیان ممبر پہ آؤں گا. 30-35 منٹ کی مجلس ہوتی ہے. میرا وقت ہو گیا. بس مولا آباد رکھے، سلامت رکھے مجلس کروانے والوں کو اور مجلس میں شرکت کرنے والوں کو. اور پوری دنیا میں جہاں جہاں آزاداری ہو رہی ہے اللہ اس آزاداری کی حفاظت فرمائے. میری ایک ہی دعا اور آپ کی بھی یہ دعا ہونی چاہیے. جب آپ بامبے میں جہاں جہاں پہلے عشرے میں جا رہے عزا خانوں میں، یہ دعا کرو کہ یہ سال محرم آرام کے ساتھ، صحت کے ساتھ گزر جائے. ہر سال سے بہتر ہم آزاداری کریں، ہر سال سے زیادہ آزاداری کریں. یہ دعا کرو. اور جب مجلس میں آؤ بیٹھو، دعا کرتے وقت یہ دعا ضرور کرو کہ بی بی جو میرے گناہ ہیں اسے معاف کر کے مجھے صحیح معنی میں عزادار حسین بنا دو. یہ ذہن سے نکال دو کہ میرے کوئی گناہ نہیں ہے. اگر کوئی یہ سوچ رہا کہ میرے کوئی گناہ نہیں ہے وہ سب سے بڑا گناہ گار ہے.
سب سے بڑا گناہگار وہ ہے کہ جس کے ذہن میں یہ ہے کہ میں نے کیا ہی کیا، میں نے کیا ہی کیا۔ مولا کا جملہ کیا ہے؟ وہ گناہ معاف کر دے جس کا علم نہیں ہے۔ علی کو کسی کا علم نہیں ہے۔ یہ کل سننا یہ بات کہ امام علی کون ہے۔ امام نے یہ جملے کہہ کر ہمارے شعور کو، ہمارے ذہن کو جھنجھوڑا ہے۔ تو بس مولا آباد رکھے، اللہ رضوی صاحب کو صحت کے ساتھ رکھے کہ یہ عشرہ ماشاءاللہ سالوں سے ہو رہا۔ میں خود 30 ایئر سے ہی ماشاءاللہ یہ عشرہ پڑھ رہا ہوں، رضوی کا اور زینبیہ کا، فرسٹ ڈے سے۔ سارے بیماروں کو اللہ شفا دے۔ یار منہ کھولو یار، خاموش کیا بیٹھے ہوئے؟ سارے بیماروں کو شفا دے اور ہم کو عزاداری کی سعادت، عزاداری کا موقع دے پروردگار کہ کثرت سے عزاداری کریں۔ یہ ذہن میں مت رکھو کہ میں تو کروں گا، واٹ ڈو یو مین کروں گا؟ یہ جو اگر میرے ذہن میں نہیں میں تو کروں گا، ہر سال کرتا ہوں، یہ سال بھی کروں گا۔ کیسا کرو گے یار؟ تم بیمار ہو گئے تو کیا کرو گے؟ کوئی خدا نخواستہ مصیبت میں آ گئے تو کیا کرو گے؟ ایک لمحہ آگے کا پتہ نہیں، اور میں پلان کر رہا سالوں کی۔ جب تک دعا نہیں کرو گے کچھ نہیں ہوگا۔ یہ مت سوچو کہ میں تو ہر سال کرتا ہوں، یہ سال بھی کروں گا، واٹ ڈو یو مین کروں گا؟ اگر ان کا کرم نہ ہو تو کچھ نہیں کر سکتے۔ بیوی کا کرم نہ ہو تو کچھ نہیں کر سکتے۔ دعا کرنا لازم ہے، لازم ہے دعا کرنا۔ دعا ایک سپر ہے، دعا ایک شیلڈ ہے، دعا ایک پروٹیکشن ہے۔ دعا ایک ایسی چیز ہے کہ جو بندے کو اللہ سے قریب کر دیتی، بندے کو امام سے قریب کر دیتی۔ دعا 24 گھنٹے دعا مانگ۔ جو دعا نہیں مانگتا نا وہ غرور اور تکبر میں بیٹھا ہوا ہے، جو بدترین گناہوں میں سے گناہ۔ بس اللہ ہم کو اس سال ہر سال سے بہتر عزاداری کرنے کا موقع ملے، زیادہ سے زیادہ عزاداری کرنے کا موقع، اور باقی باتیں کل انشاءاللہ۔ الا متا حروفی کا یا مولا، یہ دعائے ندوہ کے جملے اور ایک تڑپ ہے اس جملے میں کہ مولا آپ کب تشریف لائیں گے، ہم کب آپ کی زیارت کریں گے، کب آپ سے ملاقات کریں گے۔ دوستو چاند نظر آ گیا، پہلی محرم آ گئی۔ پہلی محرم، کتنی آسانی سے بولا یہ جملہ، کتنی آسانی سے بول دیا میں نے یہ جملہ کہ پہلی محرم آ گئی۔ محرم کا مطلب کیا ہے؟ کہ جس مہینے میں شہزادی کا گھر اجڑ گیا، جس مہینے میں اسلام کو زندگی ملی، جس مہینے میں علی اور فاطمہ کی بیٹیوں سے حسین جدا ہو گئے۔ پہلی محرم ہر طرف پوری دنیا میں ہر آدمی سیاہ پوش ہو گیا، ہر آدمی سیاہ پوش ہو گیا، اور پہلی محرم سے عزاداری کا آغاز ہو گیا۔ کتنا انتظار تھا محرم کا، وہ محرم آ گیا۔ جب لاسٹ ایئر محرم گیا تھا تو ہم دعا کر رہے تھے کہ مولا محرم آ جائے، محرم آ جائے۔ کیوں؟ آپ نے دیکھا کہ سارے عزاخانے سج گئے، بامبے میں ہر طرف سبیلیں لگ گئی۔ سبیل ایک یاد ہے ان معصوم بچوں کی، ان بچوں کی یاد ہے جو ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں خالی کوزے لے کے جا رہے تھے اور بار بار کہتے تھے التش 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 التش، ہم پیاسے ہیں، ہم پیاسے ہیں۔ پوری دنیا میں سبیلیں لگتی ہیں مولا حسین کے بچوں کے نام، اور لکھا ہوا ہے سبیل نظر حسین۔ جب کسی سبیل کے سامنے سے گزرو تو رک کے پانی ضرور پیو، تھوڑا سا پانی پیو اور دعا کرو صلوات بر حسین لعنت بر یزید، اور اس لمحے کو یاد کرو کہ جب سکینہ کے ہاتھ میں خالی کوزے تھے، بچے آگے پیچھے کہہ رہے تھے بی بی ہم کو پانی کا انتظام کروا دیں، اور سکینہ تڑپ کے کہتی تھی بابا پیاس مارے ڈالتی۔ آپ کی آوازیں بلند ہو گئی،
آوازیں بلند ہوگی. کبھی مجلس میں تکلف سے نہیں رونا, کبھی آہستہ نہیں رونا. امام نے ابو بصیر سے یہی کہا. چھٹے امام کا جملہ ہے, ابو بصیر مجلس میں تھا, امام بھی مجلس میں تھے. مجلس کے بعد امام نے ابو بصیر سے کہا, ابو بصیر تم میرے جد پہ روتے نہیں ہو؟ تو اس نے کہا مولا میرا پورا رومال نم ہو گیا. امام نے کہا ابو بصیر ایسے نہیں روتے, ابو بصیر اس طرح گریا کرو کہ جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے کے لیے روتی ہے. ایسا گریا کرو جیسے میری دادی فاطمہ روتی ہے جب بی بی ہائے حسین کہتی ہے. زمین اور آسمان گریا کرنے لگتے. مولا آپ کو سلامت رکھے, آباد رکھے, آپ کے پرسوں کو قبول کرے. جو آپ کی آوازیں بلند ہو رہی, اللہ ان آوازوں پہ اپنی رحمت کو نازل کرے, آوازوں پہ رحمتوں کو نازل کرے. اللہ ہم کو پتہ نہیں کہ ان آوازوں پہ بی بی کی کیسی رحمت آ جائے جو پورا سال آپ کی رحمتوں میں گزرے. بس ایک روایت پڑھ کے میں زحمت کو تمام کرتا ہوں. ایک روایت پڑھ کے کہ ایک ذاکر تھا کربلا معلیٰ میں جو مولا حسین کے مصائب کثرت کے ساتھ پڑھتا تھا. بس 1 منٹ یا 2 منٹ کثرت کے ساتھ پڑھتا تھا. اس نے خواب میں خود مولا حسین کو دیکھا. کیا خوش نصیب تھا کہ مولا حسین اس کے خواب میں آئے امام اور آ کر ذاکر سے کہا کہ اے ذاکر تو میرے مصائب پڑھتا ہے لیکن جو میرے اوپر سب سے بڑی مصیبت گزری کربلا میں اس کا ذکر نہیں کرتا. اس نے کہا مولا میں بیان کرتا ہوں کہ علی اکبر کے سینے سے آپ نے برچھی نکالی, آپ نے علی اصغر کا مزار بنایا, آپ نے قاسم و محمد کی میتیں اٹھائی, آپ نے عباس کے کٹے ہوئے شانوں کو اٹھایا. امام کہہ رہا بس ختم ہو گئی مجلس. امام کہہ رہا کہ نہیں, جو میرے اوپر سب سے بڑی مصیبت تھی تو اس کا ذکر نہیں کرتا. ذاکر نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا مولا مولا آپ بیان کریں آپ کے اوپر سب سے بڑی مصیبت کیا تھی. اب حسین کے منہ سے سنو, اسی پہ مجلس ختم کر رہا. مولا نے کہا کہ اے ذاکر میرے لیے اتنی بڑی مصیبت تھی کہ جب میں خیمے میں آتا تھا چھوٹے چھوٹے بچے ہاتھ میں خالی کوزے لیے ہوئے مجھے آ کے گھیر لیتے. سکینہ کہتی بابا پیاس مارے ڈال رہی ہے بابا.